کیسے صاحب غامدی صاحب کے ساتھ اختلافات رکھتے ہیں اور ان کو عالم دین اور استاد مانتے ہیں. اس پہ آپ نے کل ایک ویڈیو بنائی ہے جس پہ آپ نے بولا ہے کہ یا تو ہمارے ایمان پہ بات ہوگی یا تو ان کے ایمان پہ بات ہوگی. تو اس کی ذرا وضاحت کریں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو ایکسپلین اچھی طرح کرتے ہیں. شور میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ وہ بہرحال ایک استاد ہیں، عالم دین ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے استاد ہیں، بہرحال ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، عالم دین کی حیثیت، جتنا مجھے پتا تھا. لیکن یہ جو مبارک ثانی کیس ہے، اس میں جو قادیانی والا کیس ہے، اس میں تو میں ان کے ان خیالات سے میں واقف ہوں. میں اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے ختم نبوت والے معاملے پہ ان کے خیالات کا یہ نہیں پتا تھا. تو کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر وہ آدمی جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو میں مسلمان ہی سمجھتا ہوں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. اب یہ چھوٹے موٹے اختلاف والی بات نہیں رہ گئی ہے. دس از اے ویری ویری سیریس میٹر، ویری سیریس میٹر. کیونکہ اگر دیکھیں اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں، بہت سنجیدہ امپلیکیشنز ہیں اس کی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ جو بھی خود کو مسلمان کہے گا آپ نے اس کو مسلمان کہنا ہے، اور کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو آپ مورل ریلیٹیوزم کے اندر لے کے آ گئے ہیں، مورلی آپ نے اس کو ریلیٹیو کر دیا ہے، کوئی آبجیکٹو کرائٹیرین ہی نہیں رہا، تو پھر کیا مسلمہ کذاب کو بھی آپ یہی سہولت دیں گے؟ اس کو بھی آپ مسلمان ہی کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو خود کو مسلمان ہی کہتا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں اس کو تو میں نان مسلم مانوں گا، تو آپ کا اصول غلط ہو جاتا ہے. پھر سوال آ جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے یہ سہولت کیوں دی ہوئی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو بھی مسلمان مانتا ہوں، ختم نبوت، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے ہی نہیں، نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، پھر کوئی بھی اٹھ کے کر دے. اس لیے میں نے جو جملہ جس پہ آپ کو زیادہ اعتراض ہے کہ میں نے کہا کہ ان کے ایمان پہ بات ہوگی، ہمارے ایمان پہ بات آ جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس کو اگر اس پہ سلوجزم، ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ کا ایک سٹرکچر اگر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی پہلی پریمس بنتی ہے کہ غامدی صاحب جو ان کے ویوز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے. دیٹس پریمس نمبر 1. پریمس نمبر 2 حدیث کی روشنی میں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک ہو جائے گا، یعنی کہ اگر اس نے غلط کہا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا. پریمس نمبر 3 ہم مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، دیر فور دا کنکلوژن از کہ پھر ہم دار اسلام سے خارج ہیں. اگر غامدی صاحب یہ پھر کہہ دے کہ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں آپ مسلمان ہیں تو میں آپ کو میں مسلمان کہوں گا، تو حدیث تو یہ نہیں کہہ رہی ہے. حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایز اے مسلم اگر آپ نے کسی مسلم کی تکفیر کی تو اگر تکفیر ٹھیک کی تو پھر تو بات ختم ہو گئی، لیکن غلط کی تو پھر جس نے کی ہے وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ حدیث کے خلاف بات ہے کہ جو خود کو مسلمان کہے گا، یعنی کہ ایک مسلمان نے اگر کسی دوسرے کی غلط تکفیر کر دی ہے تو ان لائٹ آف شریعہ وہ نان مسلم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں خود کو مسلمان کہتا ہوں، تو حدیث کہے گی وہ کافر ہے، غامدی صاحب کہیں گے نہیں وہ مسلمان ہے. سو دیٹ اٹ سیلف از اے پرابلم. لیکن حدیث سے تو آئی ہوپ کہ وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن حدیث کی روشنی میں ہم پہ تکفیر ہو جاتی ہے کہ اس لیے جن کو وہ مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو ہم کافر کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بات یہ آپ کے ایمان پہ، یہ ہمارے ایمان پہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ایمان کے فیصلے کروں، تو دین کو کھلا چھوڑ دینا، پھر جو مرضی آ کے کرے. اور آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ کسی غیر مسلم کی تکفیر کرنا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ کیا قادیانیوں کو غیر مسلم کہنا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ یہ میری ذاتی رائے ہے. اسلام نے کرائٹیرین طے کر دیے ہیں، جو اس کے اندر ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کے باہر ہے وہ نان مسلم ہے. اٹس دیٹ سمپل. اور خود قادیانیوں کے نزدیک غامدی صاحب بھی غیر مسلم ہیں، میں بھی غیر مسلم ہوں، اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کا جس آدمی کو انہوں نے نبی ڈکلیئر کیا اس کو نبی ماننا ضروری ہے. ایون قادیانیوں کے اندر کئی ایسے گروہ ہیں جن کو قادیانیوں نے غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. خود قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہ صرف یہ کہ قادیانی نہیں ہے بلکہ نان مسلم ہو گئے ہیں یہ. تو جن کو آپ سہولت دے رہے ہیں ان کا تو اپنا معیار یہ ہے. یہ ایسے قادیانیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے نزدیک وہ سرٹیفائڈ کافر ہے. آپ قادیانیوں کو کنونس کر لیں کہ وہ مسلمان ہیں
جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ قادیانی مسلمان ہیں اس لیے کہ انہوں نے خود کو کہا ہوا ہے، جائیں کسی قادیانی کے پاس، انہیں کہیں کہ جن کو آپ نے دائرہ اسلام سے اپنی عقل کے مطابق باہر نکالا ہوا ہے وہ مسلمان ہیں، اگر قادیانی آپ کی بات مان جاتے ہیں تو میں مان جاؤں گا۔ وہ تو بڑے لیول کی بات کی ہے، ان کے تو ایسے فتوے ہیں کہ جو چندہ نہیں دیتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ قادیانیوں کو اس چیز پہ کنونس کر لیں کہ جو قادیانی آپ کو، یعنی قادیانیوں کو چندہ نہیں دیتا وہ مسلمان رہ جاتا ہے، یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ یعنی یہ تو ایسا فارمولہ ہے کہ جس کو خود قادیانی نہیں مانتے تو آپ نے ان کے لیے ہم پہ اپلائی کر دیا۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اب بات یہ آپ کے ایمان پہ جائے گی، ہمارے ایمان پہ جائے گی، اور اب غامدی صاحب کو اس چیز کی وضاحت دینی پڑے گی۔ اور میں کبھی بھی ان کو یہ جو کہتا نا میرے ان سے کچھ باتوں پہ اختلاف ہے، یہ فنڈامنٹل لیول کا ہے۔ اگر مجھے اس چیز کا پہلے پتا ہوتا کہ ختم نبوت کے بارے میں ان کو یہ رائے ہے تو میں تو پبلکلی چیلنج کرتا، بھائی یہ ایمان کا معاملہ ہے، ختم نبوت مذاق نہیں ہے، یور فیتھ ڈپینڈس آن اٹ۔ اسپائن ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ ایسی چیزوں کو چیلنج کریں، رسپیکٹفلی کریں، گالی گلوچ نہ ہو۔ آپ کا پبلک پہ ایک امپیکٹ ہے۔ وی ہیو دا رائٹ ٹو آسک دا کوشچن کہ آپ کا اس پہ ویو کیا ہے، اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ اسپائن کہ آپ کھل کے آپ کے کہیں کہ قادیانیوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ نو ifs نو بٹس، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ۔ وہ کوئی ایسا نہیں کہ جذبات جملہ نکل گیا تھا، آئی اسٹینڈ بائی دیٹ۔